جی میڈم، اگر ہم یہ دیکھیں کہ کوئی ہمیں واقعی تکلیف دے رہا ہے یا ہمیں کوئی ایسی دکھ پہنچا رہا ہے جو یہ ہے کہ وہ بھی سمجھتا ہے کہ میں صحیح بات کر رہا ہوں، اور لیکن ہمیں وہ بہت زیادہ تکلیف دہ بات لگ رہی ہے، تو اس کو اگر سنبھال کے رکھتے ہیں یا اس کے بارے میں اگر ہم سوچتے ہیں تو کیا یہ بھی کینہ ہو جاتا ہے؟ بات یہ ہے کہ کسی کے بارے میں برا خیال آتا ہی تب ہے جب اس کی بات بری لگے یا اس کی ذات بری لگے. بات بری لگی ہے وہ رکھنے کے قابل نہیں ہے. اب دیکھیں زندگی کی عام مثالوں میں دیکھیے، کھانا خراب ہو جائے کیا ہم اسے گھر میں سنبھال کے رکھتے ہیں؟ کوئی بھی چیز جب خراب ہو جائے ہم اس کا کیا کرتے ہیں؟ ایون ہماری باڈی ہے نا، ہمارے جسم میں سے کوئی اتنا خراب ہو جاتا ہے، گل سڑ جاتا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں رہتا، تو اس حصے کو جدا کر دیا جاتا ہے. جب وہ کوئی اور میڈیسن اس پہ کام نہیں کرتی تو اس کو الگ کر دیا جاتا ہے. اصول اس کا یہی ہے کہ خراب اور گندی چیزوں کو سنبھال کے نہیں رکھا جاتا. اور انسان کی یہ کم فہمی ہے کہ وہ صرف اس لیے کہ یہ یعنی میرے دل کو بری لگی ہے، اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کے بارے میں سوچوں، تو وہ اسے سوچتا رہتا ہے. حالانکہ ایک بار بری لگی نا، 10 بار بھی سوچے گا تو 10 بار سے ضرب لگ جائے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ یعنی بار بار سوچتے رہنے سے اس کی شدت اور اس کی حدت میں کمی آ جائے. کمی نہیں آتی. یہ آگ اور بھڑکتی ہے. اس وجہ سے دل وہ مقام نہیں ہے. دل کی بستی تو خدا کی بستی ہے. اس دل کے اندر جب ہم منفی چیزوں کو رکھیں گے تو ہمارا دل کیسے شفاف رہ سکتا ہے؟ ہمارے دل کے اندر رب کا نور کیسے آ سکتا ہے؟ ہم اس کائنات کی خوبصورتیوں پر اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر غور و فکر کے قابل کہاں رہ سکتے ہیں؟ تو یہ منفی خیالات دراصل جس چیز سے ہمیں روکتے ہیں وہ رب کی ذات ہے، اور جس چیز کے گرد خیال گھومتا ہے وہ ہماری اپنی ذات ہے. تو دیکھ لیں مقابلہ تو لگ گیا اپنی ذات کا اور رب کی ذات کا. تو اگر بات یہ ہے کہ ایک خیال ہماری ذات کو بھی خراب کر رہا ہے اور دوسروں پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے اور ہمیں ہمارے رب سے روک رہا ہے، تو ایسے خیال کو بلاک کیوں نہ لگاتے جو زندگی کی بربادی کا باعث ہے؟ جی